خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ کے پاس آپ کی دعوت پہ آیا ہوں اور ایک آپ کے لیے خوشخبری پہلے سے آ چکی ہے اور دوسری خوشخبری بھی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، جو کہ صلاح الدین پور صاحب نے ماشاءاللہ اپنی محنت سے اور ایفرٹ سے میرے لیے بہت کام آسان بنا دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ میرپور خاص ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ بنی تو بن تو گئی، ظاہر ہے ایک کام شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی پیرافیرنیلیا تھا، نہ کورٹ تھی، نہ فرنیچر تھا، اور ایک جج ہمارے وہاں کام کر رہے تھے اور بڑی مشکل حالات میں کر رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ فرنیچر بھی بیچارے ادھار لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آتے ہی فوراً اس کے فرنیچر اور اس کے معاملات اس کو امپروو کرانے کے لیے جو چیف انجینئر ان کو بلوایا، اور اپنے ساتھی ججز جو موجود تھے، وہی صاحب تھے، پولیس صاحب تھے، ان سے بھی درخواست کی۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت تیزی سے اس کے معاملات کو درست کیے۔ پھر ایشو یہ آیا کہ وہاں صرف سنگل جج جا رہے ہیں اور ڈویژن بینچ کے جج نہیں جاتے ہیں، اور وہ وہاں کی فائلیں بھی نہیں گئی ہیں۔ تو میں نے صلاح الدین پور صاحب اتفاق سے، ان کی بچی کی شادی تھی تو انہیں کچھ روز کی چھٹیاں لی، انہوں نے کہا میں شاید میرپور خاص جاؤں گا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، 2 روز کے لیے میں آپ کی بینچ بنا دیتا ہوں اور کچھ تھوڑی سی مجھے امپروومنٹ کر کے دکھائیں۔ اور یہ شخص واقعی جادوگر ہے، انہوں نے ماشاءاللہ 2 دن میں نہ صرف یہ کہ جو جگہ کی تنگی تھی اس کے حوالے سے 2 بہت ہی اچھی جگہیں وہاں کے لوگوں سے بات کریں، اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بات کی، اور وہ ماشاءاللہ ججز لاجز کے لیے، اور غالباً شاید وہ ججز کورٹ کی شفٹنگ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، وہ آج ہم اس کو دیکھ کر آئیں، اس کا افتتاح کر کے آئیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جس جگہ اس وقت کورٹ ہماری چل رہی ہے، کیونکہ ظاہر نئی کورٹ بننی ہے اور وہ بہت فل فلیش کورٹ بنے گی، وہ 4 ججز کے لیے بنے گی، جوڈیشل لاج بنے گی، بہت بڑی جگہ ہے، وہ ہم دیکھ کر آئیں، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فوراً ڈویژن بینچ بھی آپریشنل ہو جائے، اور اس کے لیے بھی ہم نے کافی کارروائی کر لی ہے ماشاءاللہ، اور آج مجھے بتایا ہے کہ ایک چیمبر تیار ہو گیا ہے، اور ہم 1 دن کے بجائے جیسے آپ نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ، صلاح الدین صاحب نے بھی آپ کی پہلے سے سفارش کی تھی کہ کم سے کم 2 دن تو کر دیں، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ اس سے اللہ نے چاہا یہاں 2 دن ڈویژن بینچ کام کرے گی۔ باقی جو کیسز وہاں سے ٹرانسفر ہونے تھے سنگل کے آلموسٹ ہو چکے ہیں، ڈویژن بینچ کے بھی 200 کیسز آ چکے ہیں، اور مزید پائپ لائن میں تیار ہو چکے ہیں، وہ ہم اس لیے تھوڑے تھوڑے بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نہ وہ کیسز وہاں چلیں نہ یہاں۔ اب ہمارا ماشاءاللہ ایسا سیٹ اپ وہاں بن گیا ہے کہ 2 ججز وہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، ورنہ تو جگہ ہی نہیں تھی۔ ہمارا ریگولر کام شروع کر دیں گے 2 دن، تو ہم وہ ساری آہستہ آہستہ ساری وہ فائلیں جو وہاں پہنچ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن بھی انشاءاللہ پھر ہم یہیں پہ شروع کر دیں گے، تاکہ آپ کو دقت نہ ہو کہ حیدرآباد میں انسٹیٹیوشن ہو اور پھر وہ یہاں ٹرانسفر ہو گئے۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا نیکسٹ ویک میں یا ایٹ بیسٹ 2 ہفتوں میں یہ کام بالکل شروع ہو جائے گا۔ باقی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ کے صدر صاحب نے بینکی کورٹ میرپور خاص کے حوالے سے، میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی حرج نہیں ظاہر ہے، جب آپ کا ایک ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، ایک جوڈیشل ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو بہت جلد اس کے لیے آپ کو ایک بینکی کورٹ میرپور خاص میں دے دیں۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کورٹ ہے، یہ بھی آپ کی جائز بات ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں اب کسی بھی ہم ڈسٹرکٹ جج کو اس کو اب تھوڑا سا معاملہ اس میں رہ جائے گا کہ ہمیں جگہ کی تنگی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم کو جگہ پھر دوبارہ آپ صلاح الدین صاحب سے ہی رابطہ کیجیے گا، یہ بہت ماہر ہے ماشاءاللہ جگہ ڈھونڈنے میں، اور اس کے بعد اسے ان جگہوں کو ماشاءاللہ اور قانونی طریقے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں، آپ گھبرائے نا، انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہے انہوں نے قانونی طور پہ باقاعدہ لیٹرز لے کے اور ماشاءاللہ ایک کارروائی کی ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ۔ باقی جو آپ نے کہا ڈیجیٹل لائبریری کی، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، 10-15 دن میں یہ معاملہ بھی ہو جائے گا آپ کی ڈیجیٹل لائبریری کا، اور بکس کے حوالے سے بھی۔ اور MIT صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ پلیز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ کام ہمیں 1 ہفتے کے اندر کرنا ہے۔ باقی اور آپ نے کہا کہ اولڈ بار ریپیئرس کے حوالے سے اگر چیف انجینئر یہاں موجود ہوں تو میں یہاں پہ جو موجود ججز ہیں ان سے کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ انہیں بلا کے پلیز کہیے، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ہمارے پاس اگر ہم سے چاہیے ہم دے دیں گے، ورنہ ڈسٹرکٹ کے فنڈز ہوتے ہیں، اس کے MNR میں جو بھی ہیں اس کے ریپیئر بھی کرا دیں، تاکہ بار والے اپنا آرام سے وہاں بیٹھ سکیں۔
کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے کی ہیں، جیسے اے ڈی جے آپ نے کہا ہے غالباً 2 ہیں اور ایک اور ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چھاچروں والوں نے غالباً سیشن جج کے لیے کہا ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ود ان 15 ڈیز انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ دونوں کام عمر کوٹ میں جو بات انہوں نے کہا ہے غالباً اس کے حوالے سے، اور سانجرو بار جو چاہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی اگر کوئی لیگل ایشو نہ ہو تو ہم اس کو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈیزگنیٹ کر دیں تاکہ وہ بھی آپ اس بار میں شامل ہو جائے۔ اس کا بھی میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن اس سے قانونی پہلو میں دیکھ لوں گا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پہلے آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے، کہ ہمارا شیڈیول بہت ٹائٹ تھا، بہت ساری جگہوں پہ جانا تھا، ظاہر ہے بار بار نکلنا نہیں ہوتا، تو خدا کی رحمت سے ہم نے جو 2 روز کا ہمارا معاملہ تھا اور اپنے بھائیوں کی مدد سے کافی چیزیں ہم نے اچیو کر لی ہیں، کافی چیزوں کی ہمیں فزیکل نالج ہو گئی ہے، تو اللہ نے چاہا ہم اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم بہت جلد حل کر لیں گے۔ جو بار ہے آپ کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے نزدیک جو کوئی بڑی بار ہو، ڈسٹرکٹ بار ہو، ہائی کورٹ بار ہو، تعلقہ بار ہو، سارے میرے لیے بہت اہم ہے، اور اب ایز اے جوڈیشری جو ہے جہاں میں اپنے ساتھی ججز کو، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، اسی طرح میں سارے لائرز کو اور بار ایسوسیشن کو بھی اپنی فیملی سمجھتا ہوں۔ میرا کنڈکٹ بھی رہا ہے ایز اے لائر بھی، ایز اے جج بھی، اور ہمارے جتنے جج ساتھی ہیں یہ سارے ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ بھی سب آپ کے ساتھ بہت تعاون کریں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے جو میں سب سے کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے، یہ آپ کا جو پروفیشن ہے بہت ہی نوبل پروفیشن ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری والا پروفیشن ہے، اور پروفیشن بھی ظاہر ہے ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر یہ بڑا ایک گاڈلی افیئر ہے۔ انصاف کا حصول، انصاف دلوانا اور انصاف دینا، یہ اللہ کے ورچو ہے جو اللہ نے ہمیں آپ کو نائب بنایا ہے، اور اس میں بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جیسے آج کل آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ تھوڑا سا ٹف ٹائم فیس کر رہے ہیں۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا جو گراؤنڈ ہے قانون کا، آپ اسی میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کرتے رہیں، اپنے کلائنٹس کے لیے کرتے رہیں، اپنے لیے کرتے رہیں، رول آف لاء کے لیے کرتے رہیں۔ ہم آپ کو ہر طرح کا تعاون دیں گے۔ ہم ایک بات کو ایشور کر سکتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے ہم صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے صرف اللہ کی رضا کے لیے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ جوڈیشری سے کبھی مایوس مت ہوئیے گا۔ سم ٹائم ایسا امپریشن آتا ہے کہ صاحب کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے، اور غالباً خدا نخواستہ جوڈیشری بھی سم ہاؤ کمپرومائزڈ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے جس میں لیگل سے زیادہ پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے، تو وہ ذرا سے مس انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو آپ اس کی وجہ سے پوری جوڈیشری کا انالیسس نہ کیا کیجیے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ہماری ہائر جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری یا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، وہ سب اللہ سے خوف کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشرز نہیں ہیں، اور اگر ہیں خدا نخواستہ تو میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ کہتا ہوں، سارے اپنے ساتھیوں کو، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھی ہیں کہ صرف اللہ سے ڈریں، قانون کا اور کانسٹیٹیوشن کا خیال رکھیں، اور ہمبل رہیں، اور محبت سے فیصلے کریں، غصے سے فیصلے نہ کریں۔ اللہ بڑا فضل کرتا ہے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنا کیس اچھی طرح تیار کر آئیں اور ہمبلی پیش کریں۔ یہ نہ کوشش کریں کہ بس جو آپ چاہتے ہو فیصلہ ہو جائے، یا آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ کی ذمہ داری قانون میں اور اپنے کلائنٹ کی یہ کہ اس کا کیس بہترین طریقے سے پیش کر دیں، بہترین فیکٹس بتا دیں، قانون بتا دیں، باقی جج پہ چھوڑ دیں۔ جج پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بے شمار کیسز ہوتے ہیں، ہر طرح کے پریشرز ہوتے ہیں۔ پریشر سے مراد ورک لوڈ ہے، ججمنٹس لکھنے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ جب آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہارش ہو جاتے ہیں، جب کسی جج کے کورٹ میں آپ تھوڑا سا کوئی ایسی بات کر دیتے، تو ظاہر ہے جج بھی انسان ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کسی بھی غصے میں یا کسی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی انسیڈنس ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے۔ سویلائز سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے کہ وکیل جج سے الجھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں تصور کہ جج کسی معذرت کے ساتھ کسی وکیل کو بلا وجہ جھڑک رہا ہے یا اس کو سنب کر رہا ہے۔ ہماری بھی کوشش یہ ہے، ہماری بھی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ہم آپ کو ڈیو پروسیس کے حوالے سے فیئر ہیئرنگ دیں، مگر پلیز ریلیونٹ بات کیجیے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ججوں کے پاس۔ اگر آپ ریلیونٹ بات کریں گے، مس گائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، یا جو جج پوچھنا چاہ رہا ہے، تو اٹ از بٹ نیچرل کہ کورٹ پھر آپ سے تھوڑا سا انوائنس فیل کرتا ہے اور
چاہتا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. آپ اپنا کیس پیش کیجئے, ہمارے ججز انشاءاللہ آپ کو انصاف دیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. لنچ آپ کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.